مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام به ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لائق صد احترام عالم بعمل یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا الحاج محمد گلزار احمد صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، جو سال ہا سال سے گھر گھر محفل میلاد شریف اور محفل 11ویں شریف منعقد کر کے گھروں کو ذکر رسول سے اور ذکر اولیاء کے نور سے منور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے. حاضرین محترم، قرآن و حدیث کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو اس کو نہایت توجہ سے سننا ہوتا ہے. ایک آیت پاک کو توجہ کے ساتھ سن کر یاد کر لیں، اس کا ترجمہ سن لیں تو حدیث پاک کے مطابق 100 نفل پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے. تو آج جو میں نے آیت مبارکہ گفتگو کے لیے منتخب کی ہے وہ ہے قرآن کریم کی سورۃ الانشراح کی آیت پاک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کو بیان کیا ہے. ارشاد ربانی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، ذرا آپ کی آواز ہے، اللہ نے ذکر بلند کیا، آپ بھی ذرا بلند آواز سے کہیں آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو. یہ کس نے بلند کیا ہے؟ سب کی آواز ہے، کس نے بلند کیا ہے؟ اللہ نے بلند کیا. اس میں ماننے والوں کے لیے، محفل کرنے والوں کے لیے، جشن منانے والوں کے لیے، جھنڈیاں لگانے والوں کے لیے، جھنڈے لہرانے والوں کے لیے بھی میسج ہے کہ تم میرے حبیب کا ذکر کر کے یہ مت سمجھنا کہ تم نے ذکر کیا تو ہوا، تم نے محفل کی تو ذکر ہوا، تم نے چراغاں کیا تو ذکر ہوا، تم نے نعت پڑھی تو ذکر ہوا، تم نے درود پڑھا تو ذکر ہوا. نہیں، یہ ذکر خود خدا نے بلند کر دیا ہے. یہ ذکر کس نے بلند کیا ہے؟ خدا نے، اللہ نے بلند کیا ہے. ذرا بلند آواز سے کہیں کس نے بلند کیا ہے؟ اللہ نے بلند کیا ہے. تو لہذا کوئی یہ حضور کے اوپر احسان نہیں رکھ سکتا کہ ہم نے ذکر کیا، محفل کی تو پھر ذکر بلند ہوا. فرمایا نہیں، یہ ذکر خود خدا نے بلند کیا ہے. ہم پھر یہ ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ جب خود خدا نے ذکر بلند کر دیا ہے تو ہم کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اب اس سوال کا جواب سنیں. یہ ذرا ڈبلنگ نا گفتگو میں تھوڑی سی کم رکھیں، مائک والے جو تھوڑی سی کم رکھیں، وہ آواز گونج جاتی، سمجھ نہیں آتی کوئی بات. ہاں میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہم یہ ذکر کیوں کر رہے ہیں جب خدا نے بلند کر دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری عاقبت بہتر ہو جائے، ہماری قبر روشن ہو جائے، ہم عذاب دوزخ سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں. ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں، وگرنہ ذکر مصطفیٰ خود خدا نے بلند کر دیا ہے. ذکر مصطفیٰ خود خدا نے بلند کر دیا ہے، اب اسے کوئی نیچا کر سکتا نہیں. اب جو آ جاؤ دوسری طرف، جو نان مسلمز ہیں، جو گستاخ ہیں، جو بے ادب ہیں، جو اس ذکر کو روکنا چاہتے ہیں، جو کیریکیچر بناتے ہیں، جو خاکے بناتے ہیں، ان کے لیے درس اور سبق یہ ہے کہ تم ذکر مصطفیٰ کو روکنا چاہتے ہو، تم شان مصطفیٰ کو کم کرنا چاہتے ہو، لیکن یہ تمہاری بھول ہے. ذکر مصطفیٰ کو خود خدا نے بلند کر دیا ہے. اب اس ذکر کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا، اور جو اس ذکر کو نیچا کرنے کی اپنی سی کوشش کرے گا وہ خدا سے لڑائی کرے گا، اور جو خدا سے لڑائی کرے وہ کبھی کامیاب ہو سکتا نہیں. خدا سے لڑنے والا کبھی جیت سکتا. تو ذکر مصطفیٰ کو خدا نے بلند کیا ہے، اب یہ نیچا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم ان گستاخان رسول کو، ان بے ادبوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ خود خدا نے بلند کر دیا ہے. اب ذرا سنو کہنے والا کیا کہتا ہے. کہتے ہیں پس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا،
آواز آئے کل بھی تھا اور ذرا فیڈ بیک آئے کل بھی تھا اور دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے غیرت مسلم اگر زندہ تو بولے ذرا غیرت مسلم نہیں مزہ نہیں آیا غیرت مسلم ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو غیرت مسلم غیرت مسلم غیرت مسلم بتلا دو گستاخ نبی کو بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا غازی ممتاز حسین قادری نے تو کر کے دکھا دی آپ پڑھ کے ہی سنا دیں کل بھی تھا آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا لب پر ناتے پاک نغمہ کل بھی تھا اللہ کرے غیبت سے جان چھوڑ جائے چغلی سے جان چھوڑ جائے جھوٹ بولنے سے جان چھوٹ جائے گالیاں دینے سے جان چھوٹ جائے فحش گوئی کرنے سے جان چھوٹ جائے گندی باتیں کرنے سے جان چھوٹ جائے اور اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر میں یہ زبان اس قدر معطر اور معمر اور تر بتر ہو جائے کیفیت یہ ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بعد میں کیا کر رہا ہوں کہ ذکر مصطفیٰ کو خود خدا نے بلند کر دیا ہے اور حضرت سعد بن ثابت جو شاعر دربار رسالت ہیں وہ بھی فرماتے ہیں ما مدحت محمدًا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی کہ یا رسول اللہ میں اپنے کلام سے آپ کی تعریف نہیں کر رہا بلکہ میں تو آپ کی تعریف سے اپنے کلام کو سنوا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ذکر مصطفیٰ کس نے بلند کیا ہے سارے بولو کس نے بلند کیا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ گانے باجے چھوٹ جائیں ذکر مصطفیٰ ہماری زبانوں پر جاری ہو جائے درود شریف ہماری زبانوں پر اور جس طرح ذکر کرنے کا حق ہے ویسے ذکر کریں جو اس ذکر کے آداب ہیں ویسے ذکر کریں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا طریقہ ہے ویسے ذکر کریں ٹھیک ہے نا جی یہ اس کے آداب ہیں تو آج میں یہ کر رہا ہوں ورفعنا لک ذکرک اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچی آواز سے کہیں آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے تو کیسے بلند کیا ہے اب یہ سوال ہے کیسے بلند کیا ہے اس کا جواب سنو حدیث قدسی ہے یہ کون سی حدیث ہے حدیث قدسی ہے اذا ذکرت ذکرت معی کہ حبیب جب میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا اب اس میں دیکھیں اذان نماز کا بلاوا ہے لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ کے معنی بعد اشہد ان محمد رسول اللہ ہے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ کیا ہے محمد رسول اللہ نماز ہم کس کی پڑھتے ہیں سارے بولیں کس کی پڑھتے ہیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں لیکن جب اس اتحیات میں پہنچے تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو یہ اس وعدہ الہی کی تکمیل ہے کہ حبیب جب بھی میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا پھر یہ بتاؤ اذانیں نمازیں یہ مسلمان پڑھتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کی شان غیر مسلموں سے بھی بیان کرا دی ہے کہ وہ بھی مان جائیں کہ حبیب کا ذکر کتنا بلند ہے ایک کتاب لکھی گئی دی 100 دنیا کے 100 بڑے آدمی اس کا مصنف لکھنے والا مائیکل ایچ ہارٹ عیسائی اس نے دنیا کے 100 بندے چنے جنہوں نے دنیا میں کوئی تبدیلی پیدا کی کوئی انقلاب برپا کیا ہے ان کے ذکر کو اکٹھا کیا لیکن جب ترتیب لگانے لگا اب پرابلم یہ تھی اب مسئلہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ذکر کس کا ہو تو وہ مشکل میں پڑ گیا کہ سب سے پہلے ذکر تو اس کا ہوگا جو ان 100 سے بھی افضل اور اعلیٰ ہوگا بالا و والا ہوگا آپ یہ جان کر خوش ہوں گے کہ مائیکل ایچ ہارٹ نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس نے میرا آپ کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کا ذکر سب سے پہلے کیا اللہ
میرے دوستوں اور بزرگ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے کہنے کے محتاج نہیں، لیکن یہ جو کیریکیچر بناتے ہیں، یہ خاکے بناتے ہیں، یہ کارٹون بناتے ہیں، ان کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے کہ تمہاری قوم کے آدمی نے یہ اعتراف کیا کہ مسلمانوں کے نبی سب سے افضل ہیں۔ جب اس کے قوم کے لوگوں نے اسے کہا کہ تو نے عیسائی ہوتے ہوئے مسلمانوں کے نبی کا سب سے پہلے ذکر کیوں کیا، تو اس کا جواب ذرا گوشے ہوش سے سنو۔ کو پڑھنے والی بات پر توجہ کرنی چاہیے، کو تحقیق کی بات پر توجہ کرنی چاہیے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels، کہ وہ تو ایک ہی تو شخصیت دنیا میں ہوئی ہے، اگر دینی لحاظ سے دیکھو یا دنیاوی لحاظ سے دیکھو، ہر لحاظ سے supremely successful، انتہائی کامیاب ہے، اس لیے مسلمانوں کے نبی کا میں نے سب سے پہلے ذکر کیا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی فرما گئے ہیں، سب سے اولا و والا، سب سے بالا و والا، دونوں عالم کا دولا، اپنے مولا کا پیارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، غم زدوں کو رضا مجھے دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا، پیارا نبی ہمارا نبی، سب کو صلی اللہ ورفعنا لک ذکر۔ مصطفیٰ کریم کا ذکر تو بلند ہوا ہے، جو ان کے ساتھ جڑ گئے ان کا ذکر بھی بلند ہے۔ بادشاہوں کی ماں کا نام کون ہے، کسی کو پتہ ہے؟ وزیر اعظم کی والد کا نام کیا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ صدر کی والدہ کا نام کیا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ حضرت آمنہ کا نام بچے بچے کی زبان پر ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کا نام بچے بچے کی زبان پر ہے، حضرت عبداللہ کا نام بچے بچے کی زبان پر ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا